بسم اللہ۔ آج کی دعا ہے اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ۔ اے اللہ میرے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں، چھوٹے اور بڑے، پچھلے اور اگلے، ظاہر اور چھپے ہوئے۔ بہت ہی پیاری دعا ہے جس میں ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے گناہوں کی مغفرت مانگتے ہیں۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو سجدہ میں پڑھا کرتے تھے، تو ہم اس دعا کو یاد کر لیں اور سجدہ کے ذکر کے ساتھ ہم اس دعا کو بھی مانگا کریں۔ آج کا جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ سنن الرواتب، جو نماز کے بعد کی سنتیں ہیں، ان کو ہم نے پڑھنا نہیں بھولنا، اور خاص طور پر رمضان میں، کیونکہ اتنا بابرکت مہینہ ہے، اس میں ہماری نیکی کے جو عمل ہیں ان کا اجر کئی گنا زیادہ ملتا ہے۔ اور سنن اور رواتب کے بارے میں تو اس کی بہت ہی زیادہ فضیلت آتی ہے کہ جو کوئی ان کو پڑھ لے گا، جو دن میں یہ 12 رکعت ہوتی ہیں ان کو پڑھ لے گا، تو اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ 4 ظہر سے پہلے اور 2 اس کے بعد ہے۔ 2 رکعہ مغرب کے بعد کی نماز کے ہیں، 2 رکعہ عشاء کے بعد کی ہیں، اور 2 رکعہ فجر کی فرض صلاح کے بعد کی ہیں۔ فجر کی صلاح تو ویسے ہی اتنی چھوٹی ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ سنن پڑھنے میں تو سستی نہ کریں۔ صرف دیکھا گیا ہے کہ لوگ اس کو پڑھتے ہی نہیں، اور خاص طور پہ جو جوان لوگ ہیں ان کو اس کی امپورٹنس بتائیں کہ کتنی ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ مجھے فجر کی 2 سنتیں دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پیاری ہیں، اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سے زیادہ بہتر ہیں یہ فجر کی 2 سنتیں۔ اللہ اکبر۔ اور ہم میں سے کون نہیں چاہے گا کہ ہمارا گھر جنت میں بنا دیا جائے، تو ان 12 رکعات کو پڑھنا نہ بھولیے گا۔ جو کوئی دن میں 10 رکعات پڑھ لے گا، یعنی جو ظہر سے پہلے 4 کے بجائے 2 پڑھ لیں، باقی سب ویسے ہی ادا کریں، تو اس کو آگ سے بچا لیا جائے گا۔ تو ہم ان کو ضرور پڑھیں، اور ضحیٰ کی صلاح بھی ہم پڑھنا نہ بھولیں۔ اس کے بارے میں مسلم میں حدیث ہے کہ ہر روز جو انسان کے جسم کی جو جوڑ ہیں، جوڑوں کا بھی صدقہ دینا ہوتا ہے۔ تو جب ہم سبحان اللہ، الحمدللہ اور لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، تو یا پھر کسی نیکی کا کام کرتے ہیں، کسی قسم کا بھی، کسی برائی سے روکتے ہیں، یہ سب صدقہ ہے۔ اور اگر ضحیٰ کی صلاح 2 رکعہ پڑھ لی جائے تو یہ اس سب کے برابر ہو جاتی ہے اس کے اجر میں۔ پہلے ہم نے فرائض کی بات کی تھی کہ اپنے فرائض کو خوبصورت اور بہترین بنائیں، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بہت محبوب ہیں، اور اس کے بعد پھر اپنے سنن کی طرف آئیں، ان کو بھی عطا کریں گے۔ جیسا کہ ایک حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، میرا بندہ فرض کی ادائیگی کو کر کر مجھ سے قریب آتا ہے، اور اس سے زیادہ مجھے کوئی اور چیز محبوب نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ لگاتار کوشش کرتا رہتا ہے سنتوں کو پورا کر کے، جو چیزیں فرض نہیں ہیں لیکن اس کے بعد وہ بھی کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے شخص سے محبت کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں تو اس کے کان بن جاتے ہیں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتے ہیں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتے ہیں جس سے وہ کام کرتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتے ہیں جس سے وہ چلتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اس کو ضرور عطا کرتا ہوں، اگر وہ مجھ سے بخشش مانگتا ہے تو میں اسے بخش دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس سے بڑی اور خوشی کی کیا بات۔ فرائض کو پورا کرنے کے بعد آگے بڑھیں نیکی کے کاموں میں، فرض نماز کے بعد سنن رواتب کو بھی ادا کریں۔